اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لائق احترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک سے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے آل بیت، آل رسول اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں موقع کی مناسبت سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذکر کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کا بھی ذکر کیا گیا، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے یا باور کرایا جاتا ہے کہ جب آل رسول کا ذکر ہوتا ہے یا اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف مخصوص طبقہ مراد ہے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کی صلبی اولاد۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ من وجہ اہل بیت اور آل رسول میں سر فہرست سب سے اولیت امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حاصل ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی بہت ساری نصوص اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کے بغیر اہل بیت کا تصور ہی مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت نبی علیہ السلام کے گھرانہ اور آل رسول ہونے کے اعتبار سے جو عظمت اور حرمت یا اکرام و احترام ان حضرات کو دیا ہے،
ان سے کہیں زیادہ حقدار ازواج مطہرات اور امہات المومنین ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین کو ان عام فضائل اور اس اعتبار سے جو حرمت اور عظمت یا توقیر اور تعظیم یا اکرام و احترام حاصل ہے، اس سے بڑھ کر ایک خصوصی اور امتیازی حیثیت ان کا ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات کی نسبت سے امہات المومنین ہونا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولویت کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان دعویٰ اسلام رکھنے والوں کے نزدیک نبی علیہ السلام پر ایمان اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم اور اولیٰ سمجھیں، ہر اعتبار سے۔ اس میں کوئی زندگی کا پہلو مستثنا نہیں ہے۔ جو شخص کسی بھی اعتبار سے نبی علیہ السلام کو اولیٰ اور مقدم نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو، اپنے مال و منال کو، اپنی اولاد کو یا دنیاوی طور پر کسی بھی منفعت اور مفاد کو یا اپنی کسی بھی نسبت سے اپنے متعلقین میں سے، خواہ وہ امام ہے، پیر ہے، مرشد ہے، لیڈر ہے، کسی بھی اعتبار سے نبی علیہ السلام سے مقدم، نبی علیہ السلام سے اولیٰ اور نبی علیہ السلام پر ترجیح دیتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے کم از کم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الان اے عمر، اب ایمان کا تقاضا مکمل کیا ہے جب تم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز تو کجا، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک نہیں بیسیوں واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے کس طرح نبی علیہ السلام کو اپنے آپ، اپنی فکر و رائے، اپنے رسم و رواج، ہر چیز پر مقدم اور اولیٰ سمجھا، اور ایک ہی چیز ان کے سامنے رہی کہ وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ کو ہم کیسے نہ ترجیح دیں یا ہم اپنے آپ کو آپ پہ کیسے مقدم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاج نبوت اور اعزاز رسالت سے نوازا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت اور اس اعتبار سے آپ پر ایمان اور آپ سے محبت و عقیدت، آپ نے اکرام و احترام کا تقاضا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے متعلقین بالخصوص ازواج مطہرات امہات المومنین کا بھی احترام، ان کی بھی عزت اور توقیر کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں متعدد پیرائے میں ازواج مطہرات کا ذکر کر کے ان کی توقیر، تعظیم اور اکرام و احترام کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس بات سے باللفظ منع کیا ہے، اس بات کی مذمت کی ہے کہ کسی اعتبار سے بھی ازواج مطہرات کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کے اکرام اور احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایسا کرنا اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ضمن میں جو اسلوب اپنایا ہے ان میں ایک منفرد انداز یہ ہے، پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔
اس ماں کہنے سے مراد نسبی ماں تو مراد نہیں ہے، مگر احترام، حرمت، عظمت، عزت، وقار، اکرام اور احترام کے اعتبار سے وہ ہماری نسبی اور حقیقی ماں سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ ماں کے لفظ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر والدین بالخصوص ماں کا جو حق جتلایا ہے وہ اپنی جگہ پر شاید اللہ کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کی تکریم اور تعظیم کی جائے، مگر ایمان کی نسبت سے، پیغمبر اسلام کی محبت کی نسبت سے ازواج مطہرات کا احترام اور وقار اس ماں سے بھی زیادہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی مائیں کہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسلامی دینی اور ایمانی مائیں کہا ہے، ان کا حق ہم پہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے حقوق کی مختلف کیفیات اور مختلف نوعیات ہیں، اور اس قدر یہ معاملہ حساس ہے کہ ہماری محبت یا ان کے احترام اور توقیر کا ایک پہلو یہ بھی کم از کم ہے جس سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کتنی تھی اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ دعویٰ تو ہمارا بڑا بلند و بانگ اور مبنی بر حقیقت ہے، مگر عمل شاید اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ شاید کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنے ماں باپ کا نام نہ آتا ہو، مگر جن ماؤں پر ہم اپنا ہر کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں اور ان کو اپنے سب متاع زیست پر ترجیح دیتے ہیں، ان ماؤں کا ہمیں نام نہیں آتا۔ حالانکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معرفت اسماء امہات المومنین واکابر الصحابۃ من المہاجرین والانصار الذین حبهم فرض، فرمایا امہات المومنین کے نام معلوم ہونا، پتہ ہونا چاہیے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے نام کیا ہیں۔ اسی طرح اکابر صحابہ کرام مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، جن سب کی محبت ہم پہ فرض ہے، ان کے نام یاد رکھنا یہ بھی ان کی محبت کا تقاضا اور من وجہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کے امہات المومنین ہونے کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کے نام آنے چاہیے۔ کتنی بیویاں ہیں، نبی علیہ السلام کی کتنی ازواج مطہرات ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، یہ ہر مسلمان مرد و خواتین کا کم از کم اخلاقی فرض اور نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کے نام آئیں، ان کے ناموں کا ذکر کیا جائے، ان کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھے جائیں، یہ بھی اس چیز کا پہلو ہے، اور پھر ان ناموں کا اس نسبت سے اکرام و احترام بھی کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس بات سے تو غافل ہوئے ہی ہیں، ہمارے معاشرہ میں ان کی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی تعداد کو نبی علیہ السلام اور اسلام پر تان کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کی، بیک وقت آپ کے نکاح میں کم از کم 11 بیویاں یا 9 بیویاں بھی رہی ہیں، اور ان 9 بیویوں میں سے یا آپ کی کل ازواج مطہرات جو عموماً 11 یا 12 یا طلاق یعنی اختلاف تعداد کے باوجود تقریباً
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ہی یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اب جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے اسلام پر یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد ازواج کا طعن کرتے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ حقوق نسواں کے خلاف عورتوں کے حقوق کی حق تلفی قرار دیتے ہیں، وہ لوگ نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر اس اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس دنیا میں انسانیت میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام اسلامی عدل وہ برابری سکھاتا ہے، ظلم نہیں سکھاتا۔ تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصی حیثیت دے رکھی ہے وہ ظلم پر مبنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں جس عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے، شاید آج یہ شور مچانے والے خوب سے باطن کی بنا پر اسلامی تعلیمات اور سیرت پیغمبر پر طعن کرنے والے حقیقت میں اپنی ایک بیوی سے بھی انصاف نہیں کرتے۔ ذرا ایسے لوگوں کی نجی زندگی کا مطالعہ کیجیے جو تعدد ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی کثرت ازواج پر طعن کرتے ہیں کہ اس میں حقوق نسواں کو پامال کیا جاتا ہے، وہ اپنی ایک ایک بیوی سے بھی حق نہیں ادا کر رہے، عورت کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا، حقوق نسواں کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، وہ ایک بیوی کے ساتھ بھی اس کے حقوق کو ادا کرنے کی بجائے نامعلوم ان حقوق کا مصرف انہوں نے معاشرے میں کیا کیا تلاش کر رکھا ہے۔ ان کی پرائیویٹ زندگی، اس پر ان کی بیویاں شاکی ہیں، ان کی شکایت ہے کہ ہمارے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا۔ آ کر رہا اشارہ کافی آپ سمجھ گئے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بد چلنی کتنی عام ہو گئی ہے۔ آج بدکاری کے اڈے ہر جگہ پر قائم ہیں اور اس کا سبب یہی ہے۔ پھر یہ بات بھی عجیب ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو جس قدر اچھالا جا رہا ہے، اس کے نتائج یا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ آج بھی اللہ کی حکمت پر اگر ایمان رکھا جائے، ایک تو ہے کہ اللہ انصاف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی بلا حکمت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی شہوت پرستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلکہ کسی پیغمبر کے متعلق بھی ایسا تصور بھی یہ کفر ہے۔ کسی بھی پیغمبر کے متعلق یہ بات کہنا یا یہ بات تصور میں لانا یہ بھی کفر ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کے جذبات شہوت پرستانہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ اسلام کا نام بھر کر اسلامی معاشرے میں، اس ملک میں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، وہاں آزادانہ این جی اوز کے پلیٹ فارم پر اور اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ غیر ملکی گماشتے نبی علیہ السلام کے متعلق تاثر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ
اسے گھر چھوڑنے کے لیے مسجد سے جا رہے ہیں، دیکھا راستے میں 2 صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، بلا کر یہ کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ جو خاتون جا رہی ہے یہ میری بیوی اور تمہاری ماں میری زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ قربان جائیں، نعوذ باللہ ہم نے کوئی آپ کے متعلق غلط تصور تو نہیں کیا کہ کوئی غیر محرم ساتھ جا رہی عورت، ہم آپ کی ذات اقدس کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ پر، مگر مجھے اندیشہ ہے کہیں شیطان تمہارے دل میں ایسا وسوسہ پیدا نہ کر دے کہ پیغمبر کے متعلق، منصب رسالت کے متعلق، عظمت نبوت کے متعلق ایسا تصور اور وسوسہ بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور عصمت تو یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا حیا اور پاک دامنی تو یہ ہے، مگر اس پر حلف کرنے والے آج اپنی بغلوں میں کتنی غیر محرم عورتوں کو دبائے پھرتے ہیں۔ ان کی نجی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ہر روز نئے رنگ بدلتے نظر آئیں گے، عیاشی اور فحاشی کے نئے نئے انداز نظر آئیں گے۔ گرل فرینڈز کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور آ کر ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرن میڈیا پر تلقین شاہ بنتے ہیں کہ جناب عورتوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافرانہ بغاوت ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ بھلے کسی کو برا لگے، لیکن نبی علیہ السلام کی حرمت اور عظمت پر حرف گیری یہ ایمان نہیں، کفر کا مظاہرہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، یہ لوگ، یہ اشرافیہ کے لوگ، بڑے بڑے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے، ہم اہل ایمان کے ٹیکسوں پر تنخواہ لینے والے یا اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ لوگ، یہ منصب جلیل پر بیٹھ کر ہمارے ایمان کا مذاق اڑانے والے یہ لوگ اشرافیہ، ذرا ان سے پوچھئے یہ منصب کی بنا پر کتنا پروٹوکول لیتے ہیں، کتنا استحقاق سمجھتے ہیں۔ بیویوں کی بات چھوڑیے، داشتاؤں کی بات چھوڑیے، گھر میں پالتو حسینوں کی بات چھوڑیے، ویسے سماجی طور پر دیکھیے یہ پروٹوکول کے کتنے چاہت رکھنے والے ہیں۔ ہمارا منصب یہ ہے، ہماری تنخواہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے گاڑیاں زیادہ ہونی چاہیے، کوٹھیاں اور بنگلے زیادہ ہونے چاہیے۔ تمہارا پروٹوکول اپنا نہیں، تم اس قوم کے ملازم ہو، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس ہوتا ہے تم اس پر پلتے ہو، پھر بھی تم اپنا استحقاق سمجھتے ہو۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے پوری کائنات کا تاج عظمت پہنایا ہے، انہوں نے کبھی دنیا سے پروٹوکول نہیں مانگا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگر چاہو تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں۔ فرمایا تو بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا غلام نبی بننا چاہتے ہو، عام بندہ؟ فرمایا اللہ مجھے بادشاہت نہیں، مجھے تیری غلامی پر فخر ہے۔ لیکن اللہ نے بن مانگے یہ پروٹوکول دیا ہے، بن مانگے یہ عظمت دی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام امت کے لیے 4 بیویاں ہیں، تمہارے لیے اس سلسلے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ پیغمبر کے لیے خصوصی استثناء ہے، تمہارے صدر مملکت کے لیے استثناء ہے، وزیر اعظم کے لیے استثناء ہے، چیف جسٹس کے لیے استثناء ہے۔ اور تمہارے استثناء پر تمہیں پیٹ میں درد نہیں ہوتا، تمہیں قوم کا پیسہ ہڑپ کرتے وقت اپنی استثناء یاد رہتی ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی استثناء یاد نہیں رہتی۔
اس میں حکمت ہے. تم تو عیاشی کے لیے کرتے ہو نا, تم تو فحاشی کے طور پر کرتے ہو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعدد ازدواج کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی خیر خواہی میں نبی علیہ السلام کی نجی زندگی کے لیے, ان کو شرف و سعادت دینے کے لیے, اپنے تعلقات بڑھا کر اسلام کی قوت میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا. جاؤ ان کے گھروں میں تلاشی لو. یہ جو بڈھیرے ہیں, یہ منکرین حدیث ہیں, اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے متجددین, متفقہین, ریڈیو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. یہ مولوی کو کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے؟ ذرا ان سے پوچھیے. تم تعدد ازدواج پر اعتراض کرتے ہو. ذرا دیکھو نبی علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام نے اگر یہ کرنا ہوتا شہوت رانی یا فرشتی کے لیے نعوذ باللہ, تو کفار نے یہ بات کہی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز تبلیغ میں تھوڑی سے فرق لے آؤ, تھوڑی سی مفاہمت ہم سے کر لو, تھوڑا سا راستہ بدل لو یا نرمی کر لو یا بعد آ جاؤ. یہ پیشکشیں کرتے ہیں. اقتدار چاہیے اقتدار لے لو, مال چاہیے مال لے لو. عرب کی جس حسین لڑکی پر اشارہ کرو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے. حضور علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا. تم لیڈران قوم ہو, مال پر بکتے ہو, مفادات پر بکتے ہو. تم حسن و جمال پہ اپنی انا ضمیر کو قربان کرتے ہو اور اعتراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہو, اس پاک ہستی پر کرتے ہو جس نے دنیا کو عزت و عصمت کے راستے دکھائے. اگر ہوتا آپ بھی کماری لڑکیوں شادی کرتے, مگر ایک کے علاوہ سب بیوہ ہیں. اور اس میں یہ حکمت ہے, یہ جو حقوق نسواں کا شور ڈال رہے ہیں, آپ کے ایمان اور جذبات سے کھیل رہے ہیں, یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں, قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. یہ حقوق نسواں کے علمدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جنہوں نے عورت کو عزت, تحفظ, حرمت اور شرافت اور نجابت بخشی ہے. وہ تھے حقوق نسواں کے علمبردار کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تم اپنے آپ کا تقابل کرتے ہو. حضور علیہ السلام نے نکاح یا مطلقہ کیا یا بیوہ کیا. آج ان میں سے کسی کو دیکھو, اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی ممبر و محراب سے جی رفع دین کا مسئلہ ہوتا ہے, نور بشر کا مسئلہ ہوتا ہے, علماء سماجی چیز نہیں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے سماج کی برائی ہے, ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ آج مطلقہ یا بیوہ سے نکاح نہیں کیا جاتا. ذرا دونوں پہلو ہیں. مرد نکاح کرنا نہیں چاہتا اور عورت بھی نہیں چاہتی کہ مجھ پہ دوسری بیوی آئے, یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو, کوئی بھی نہیں چاہتی. مرد کا بھی قصور ہے, عورت کا بھی قصور ہے, مگر معاشرے پر مجبوری طور پر یہ ایک بہت اخلاقی بوجھ ہے. میرے بھائیوں, ہمیں معلوم ہے, ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ اس برائی کے نتیجے میں, اس کوتاہی کے نتیجے میں معاشرے میں کتنی بدکاری عام ہو رہی ہے. ہمارے جذبات اگرچہ اجازت نہیں دیتے, یہ ہماری منافقت ہے. ہم منافق ہیں, اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں, اپنے معاشرے سے دھوکہ کرتے ہیں, اپنے دین کے ساتھ منافقت کرتے ہیں. آپ اور میں سبھی بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں. اللہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ کرے, کسی کی بہن بیوہ ہو جائے, کسی کی نوجوان بیٹی بیوہ یا مطلقہ ہو جائے, چند مہینوں, چند دنوں, چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں ان کے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں, والدین بہن بھائی سوچتے ہیں کہ اس بچی کا کوئی سر کس طرح ڈھانپا جائے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں
اور یہ لوگ جو اسلام اور دین سے بگانے ہیں، اغیار کے ٹکڑوں پر دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، مگر مفادات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عورت پر ظلم ہے، دوسری یا تیسری شادی کر لیں، یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری تیسری چوتھی شادی کو ظلم کہنا یہ کفر ہے۔ جو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کو ظلم کہتا ہے وہ مت سمجھے کہ اس نے چھوٹا لفظ کہا ہے۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ معمولی لفظ نہیں، تم نے رب کے قرآن پر الزام لگایا ہے، تم نے محمد رسول اللہ کی سیرت پر الزام لگایا ہے، یہ ظلم ہے۔ ذرا سوچئے آپ کے معاشرے میں برائی کی جڑ کیا ہے، برائی کی بنیادیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس تحریک کو عملی نمونے کے طور پر پیش کیا، بر صغیر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے اور آپ کے اکابر اسلام میں سے ہیں، انہوں نے جب بر صغیر میں تحریک جہاد شروع کی، استخلاص وطن کی تحریک شروع کی، انگریز کی غلامی سے آزادی کی تحریک شروع کی، تو وہ صرف تحریک جہاد نہیں تھی، معاشرتی برائیوں اور سماجی تباہ کاریوں کے خلاف بھی تحریک تھی۔ اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تحریک میں ایک ایجنڈا دیا تھا، نکاح بیوگاں، کہ میرا جو مرید ہے، میری تحریک کا کچھ کارکن ہے، وہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرے، ان کو سایہ شیلٹر فراہم کرے۔ یہ تو اسلام کی حکمت ہے جسے تم نے اسلام کا عیب بنا دیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعدد میں، اس کثرت میں بھی ایک فلسفہ اور حکمت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جو اجازت دی ہے وہ امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہے، کہ امت تر پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات، کتنی احادیث ہیں، کتنے ہی مسائل و احکام ہیں جو صرف نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے پہنچائے۔ شاید ایسی صورت نہ ہوتی تو یہ بہت سارے احکام و مسائل ہماری نظروں سے اوجھل رہتے۔ یہ ازواج مطہرات کا ہم پہ احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کی پرائیویٹ، گھریلو اور نجی زندگی کو ہم تک پہنچایا۔ اور پھر ان ازواج مطہرات کا یہی کردار نہیں، نبی علیہ السلام کی شانہ بشانہ دین کی اشاعت و تبلیغ اور دفاع و تحفظ کے لیے بھی ایک کردار ہے، جیسا کہ ہم آئندہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی، اور اس حرمت کا تقاضا ہے کہ ان کی توقیر اور تعظیم پر حرف نہ آنے دیا جائے۔ آج اب یہ بھی افسوس ہے، کوئی ہماری نسبی ماں کو گالی نکالے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن ہماری روحانی مائیں جن کی عظمت اور حرمت ہماری حقیقی اور نسبی ماؤں سے کہیں زیادہ ہے، ہماری تو ایک ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، ایسی ہزارہ مائیں امہات المومنین کے قدموں کی خاک پر قربان کر دی جائیں تو ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن آج ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایک قانون بنا دیا گیا ہے، ازواج مطہرات کے خلاف نام پر ایک قانون ایسا بنا دیا گیا جس میں شاید اہل بیت کا تحفظ، اہل بیت کا دفاع مجروح ہوتا ہے، ان کی عظمت عرف آئے گا، حالانکہ اہل بیت کا اولین طبقہ ہی ازواج مطہرات ہے، اور یہ قانون، یہ بل ان کے تحفظ کے لیے ہے، فرقہ وارانہ تعصب کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ قانون ہوتا ہے اس لیے قانون پر عمل درآمد نہ کیا جائے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف آتا ہے۔ جیسے آج بھی دیکھیں، ایک قانون ہے، نبی علیہ السلام کی حرمت کا قانون ہے، قرآن کی حرمت کا قانون ہونا چاہیے ہے، اس طرح صحابہ کی حرمت، لیکن نافذ نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک دو دن پہلے سنا کہ جڑاوالا میں ایک واقعہ ہوا، قرآن کی توہین ہو گئی۔ اب پورے ملک میں ایک حکومت کا اپنا نقطہ نظر ہے، پبلک کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس واقعہ کا سنجیدگی سے نوٹ لیا جانا چاہیے،
جو مجرم ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگرچہ ہمارے ملک میں یہ عجیب رواج آ گیا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی دہشت گرد ملک کے بدخواہ معاشرے کے دشمن نے یہ سازش کی ہو کہ چلو اس طرح ایک معاشرے میں آگ بھڑکا دی جائے. یہ پہلو بھی خارج از امکان نہیں ہے. ہمیں تو اتنا ایمان نہیں نا، ہم خود پرچی لے کر کسی عیسائی کے دروازے پر لٹکا دے قرآن کی توہین ہوگی تاکہ اس کا گھر جلا دیا جائے، انتقام اپنا لیا جائے. ہمیں ایسے بدخواہ موجود ہیں، معاشرے کے دشمن موجود ہیں، انکار نہیں ہے کہ کسی کے گھر پر پرچی لکھ دے اور کہے ایسے کلمات اور پھر وہ آواز اٹھا دے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اس کا گھر جلا دیا جائے. اپنے ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے اسلام کے جذبات، نبی علیہ السلام کی محبت، قرآن کی عظمت، صحابت، اس کو استعمال کرنا، یہ بھی دین اسلام اور اسلامی معاشرے کے خلاف سازش ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے، آج پوری حکومت، پورا میڈیا لگا ہوا ہے یہ عیسائی اسلام کے اندر گرجا گھروں کی حفاظت، مندروں کی حفاظت، گھر. بھئی یہ ایک حکومت، ادارے، ایجنسیاں ایک آنکھ سے نہ دیکھیں، ایک ہاتھ سے تالی نہ بجائیں کہ صرف کوئی کسی کی زبان پہ یہ نہیں آ رہا، سارے کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے زیادتی، یہ اسلام کی تعلیم. وہ کسی کے زبان سے یہ بھی نکلا بھی عیسائی ایسا کو کرتے. میں نہیں کہتا یہ واقعہ ہوا نہیں ہو، لیکن کیا فی الواقع ایسا نہیں ہوا اس ملک میں کہ عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے قرآن کی توہین کی، پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں تحفظ گورنمنٹ نے دیا ہے، غیر ملک کی سفارتخانوں نے دیا ہے. جرم یہاں ہوتا ہے توہین قرآن ہوئی، توہین پیغمبر ہوئی، راتوں رات بار بھگا دیا جائے. ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو گالیاں دو، ہنگامہ ہوگا، بھاگ کر برطانیہ کے سفارتخانے میں پناہ لے لو، امریکہ کے سفارتخانے میں پناہ لے لو، راتوں رات ویزا لگاؤ اور باہر چلے جاؤ، ساری فیملی چلے جائے باہر. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ایک فیشن بن گیا ہے. کیا حکومت کو پتہ نہیں؟ اگر ان کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف قانون کیوں نہیں تحفظ آتا؟ اس واقعے میں بھی انتظامیہ من وجہ ملوث ہے. کیوں نہیں فوری طور پر ایس ایچ نے نوٹس لیا؟ اے سی وہاں کا جو کہتے ہیں کہ مسیح تھا، اس نے جان بوجھ کر ان کو بھگانے میں کوشش کی. اگرچہ حکومت نے ان کو معطل کر دیا ہے مگر بات یہی نہیں رکتی. اپنے سابقہ ریکارڈ کو دیکھیں. پبلک قانون کو ہاتھ اس لیے لیتی ہے کہ آپ مجرم کو قانون کے ہاتھ میں نہیں لیتے. جب مجرم کے گلے تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو پھر پبلک اپنا ہاتھ پہنچائے گی وہاں تک. آپ نے کتنے گستاخان رسول ہے، کس کو سزا دی؟ ایک کو بھی سزا نہیں ملی. باہر جانے والوں کی لسٹ موجود ہے جن کو تم نے اپنے سرکاری پروٹوکول کے تحت غیر ملکی سفارتخانوں کے ذریعے باہر بھیجا ہے، سہولتیں دی ہیں، مراعات دی ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک مجرم کی سزا کا ریکارڈ نہیں ہے. یہ قصور تمہارا ہے کہ تم نے عوام کو یہ غلط راستہ تم نے دکھایا ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پبلک کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مگر یہ بھی ہے کہ انتظامیہ کو قانون اپنے ہاتھ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ قانون جو بنتے ہیں اگر پر عمل درآمد کیا جائے، فتنہ رکتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. دہشت گردی رکتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. حضرات صحابہ امہات المومنین کے متعلق بھی یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ دہشت گردی، فتنہ پروری اور شورش کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے. آج امہات المومنین کے متعلق کیا نہیں کہا جاتا؟ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، لکھی ہے. علامہ طبرسی نے میں اپنے الاحتجاج میں بھی یہ بات کہی ہے، عبداللہ بارینی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلا کر کہا، علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے بعد میری ازواج مطہرات آپ کے سپرد ہیں، جسے چاہو میرے بعد طلاق دے دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عائشہ کو طلاق دے کر نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے خارج کر دیا تھا. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اسی جنگ میں، اسی جنگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت عائشہ کے متعلق کہ میں جانتا ہوں
इन्नहा लज़ौजत नबीयकुम फिद दुनिया वल आखिरा, लोगों ऐशा का एहतराम करो। ठीक है ऐशा मैदान में आई है, मगर याद रखो मैं तुम्हें यकीनन बावर कराना चाहता हूँ, इन्नहा लज़ौजत नबीयकुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये तुम्हारे महबूब पैगंबर की दुनिया में भी बीवी है, आखिरत में भी बीवी रहेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का क्या किरदार था? यानी जंगें हुई, किसी ने कहा ये हज़रत मुआविया का लश्कर हज़रत आयशा जितने इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके माले गनीमत के तौर पर तकसीम किया जाए, नौज़ बिल्लाह। ये मामला हज़रत अली के सामने पेश हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब मसला बड़ा पेचीदा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, यानी ये समझते थे कि ये मुसलमान है, हम भी मुसलमान, गलतफहमी से जंग हो गई, ये नौज़ बिल्लाह काफिर तो नहीं। आज कुछ ऐसे बदबातन खुबसे बातन का मुजाहरा करने वाले ये समझते हैं कि ये सहाबा किराम नौज़ बिल्लाह इनका शायद इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अल्लाह कहते हैं ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, कुरान इन्हें मोमिन और मुसलमान कहता है, तो उनको कैसे हम मालिक गनीमत बना लें? कैसे का मालिक? वो काफिर है वो। लेकिन लोग जो खारजी किस्म के, जो सहाबा के दोनों तरफ के सहाबा के दुश्मन थे, गद्दार थे, वही तैफ़ा बागी था, उन्होंने कहा नहीं जी मालिक गनीमत बनाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक हकीमाना खुतबा इरशाद फरमाया, चलिए बिलफर्रा वजल तस्लीम, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लेता हूँ, मालिक गनीमत ले लेते हैं। आप में से कौन है हाथ उठाकर खड़ा करे जो उम्मुल मोमिनीन आयशा को मालिक गनीमत के तौर पर अपने से मिले? सारे खामोश, सारों ने सर झुका दिए कि अम्मा आयशा की हुर्मत को कौन पमार करे। वो दुश्मनान जो बागी तैफा उस वक़्त खारजी बने या दोनों फरीकैन के दरमियान जंग करवाने का सबब बने, जो ये मुतालबा कर रहे थे, जब अम्मा आयशा का नाम आया तो सब ने सर झुका दिए कि अम्मा आयशा की हुर्मत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कौन बदबख्त है जो अम्मा आयशा को अपनी बीवी बनाए, अम्मा आयशा को माले गनीमत समझकर अपने अक़द में लाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ आता है कि एक आदमी का मुतल्लिक़ मालूम हुआ कि उसने नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम की किसी बीवी से निकाह किया है। आपने भेजा कि जाओ फारू से रजम कर दिया जाए, कोड़े नहीं, उसे रजम कर दिया जाए। जब मालूम हुआ कि मसले की नौइयत और है, फिर आपने हुक्म वापस किया। ये हुर्मत है उम्महातुल मोमिनीन की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उम्मे सलमा को भी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को, ला तुज़ीनी फ़ी आयशा, उम्मे सलमा तुम भी मेरी बीवी हो, फातिमा तुम मेरी लगता जिगर हो, लेकिन ला तुज़ीनी फ़ी आयशा, मगर आयशा के मुतल्लिक़ ये गल के मोहम्मद का दिल न दुखाओ। तुम भी मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मगर आयशा के मुतल्लिक़ बात करके मेरा दिल न दुखाओ। जब पैगम्बर इस्लाम ये कहते हैं, हज़रत फातिमा हज़रत आयशा की हुर्मत का एहसास करती हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आयशा की हुर्मत का एहतराम करते हैं। आज उनकी हुर्मत के लिए कानून बनता है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, क्यों तकलीफ़ होती है? इसलिए कि वो मुजरिम है, इसलिए कि उन्होंने गुनाह ये किए हैं। मगर आज वक्त आ गया है हम संजीदगी के साथ, मतानत के साथ अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर उस हद तक जाएं जो हद हमारे ईमान का तकाज़ा है। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन कहा है। उम्महातुल मोमिनीन के एतबार से आपकी हुर्मत, उनकी असमत, उनके वक़ार, उनके एहतराम और इकराम का जो तकाज़ा है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह हमें ईमान के इस तकाज़े पर लब्बैक कहने की तौफ़ीक बख्शे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।